شیئر کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ ذہنی طور پہ ریلیکس ہو جاؤ گے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے ساتھ سپورٹیو ہوں۔ السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر عبدالحلیم۔ میں نے MBBS لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز جامشور سے کیا ہے۔ میں نے FCPS CPSP پاکستان سے کیا ہے۔ آج کل میں برائٹ وے کلینک رائے ونڈ روڈ ٹھوکر نیاز بیگ پہ پریکٹس کرتا ہوں۔ میرے ایریاز آف انٹرسٹ میں ڈرگ ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہے، اینگزائٹی اور ڈپریسو ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرتا ہوں، پینک ڈس آرڈر کو ٹریٹ کرتا ہوں، ساتھ میں بائی پولر اور شیزوفرینیا کو ٹریٹ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے پہلے کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو اینگزائٹی اور ڈپریسو ڈس آرڈر کے سمپٹمز کے بارے میں ہوں گی، لیکن آپ لوگوں نے ایسی ویڈیوز بہت کم دیکھی ہوں گی جس میں وہ آپ کو مینجمنٹ کے بارے میں بتائیں کہ آپ لوگ خود یا آپ کی فیملی ان دونوں بیماریوں کو کیسے مینیج کر سکتی ہے۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ پہلے جو علامات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہوں، اور کیا جو چیزیں آپ کو اسٹریسرز ہیں، پریشانیاں ہیں، جو چیزیں آپ کو تنگ کر رہی ہیں ان کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں۔ انڈرسٹینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ان پرابلمس کو شیئر کریں، اپنا وینٹ آؤٹ کریں۔ شیئر کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ ذہنی طور پہ ریلیکس ہو جاؤ گے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے ساتھ سپورٹیو ہوں، جو آپ کی بات سنیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں جو آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، جو آپ کے اوپر کرٹیسائز کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کی اینگزائٹی اور ڈپریشن اور خراب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شیئرنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک خاص قسم کی روٹین رکھنی ہے۔ اس میں آپ نے روزانہ ورزش، فزیکل ایکسرسائز 40 سے 50 منٹ تک کرنی ہے۔ فزیکل ایکسرسائز سے آپ کے انڈورفنس ریلیز ہوں گے، آپ کا موڈ اچھا رہے گا، آپ کو اینگزائٹی کم ہوگی، آپ کو ڈپریشن کے علامات کم آئیں گے، اور ذہنی طور پہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ ساتھ میں آپ نے جب ایکسرسائز پہ جانا ہے تو آپ نے ارد گرد کی چیزوں کو انجوائے کرنا ہے۔ آپ نے ماضی کی سوچوں میں نہیں رہنا، مستقبل کی وریز میں نہیں رہنا، کیونکہ ان سوچوں سے آپ کے ایموشنز خراب ہوتے ہیں۔ آپ کو اداسی آتی ہے، آپ کو خوف ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ سوچ کے ساتھ ایموشنز کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جب بھی باہر جائیں تو سوچوں سے نکل جائیں، اپنے پریزنٹ میں رہیں، پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کریں، ارد گرد کی گرینری کو انجوائے کریں، پارکس میں انجوائے کریں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ جتنا آپ ریلیکس کر سکتے ہیں اپنے ذہن کو ریلیکس کریں۔ ساتھ میں آپ نے آؤٹنگ کرنی ہے، لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے، اور موویز انجوائے کرنی ہے۔ ایسے کام کرنے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں، آپ کو اچھا لگے، کیونکہ ایکٹیویٹیز ظاہر ہے نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے بیماریوں میں تو لوگ ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایکٹیویٹیز آپ لوگوں نے ہرگز نہیں چھوڑنی، اپنی ایکٹیویٹیز ایسی ریگولرلی کرنی ہے جن کو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ گیمز کھیلیں، بیڈمنٹن، لوڈو، یہ ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، پریشانی سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے، آپ ریلیکس ہو جاتے ہو، اور اپنے آپ کو کبھی بھی اوور برڈن نہ کریں۔ ورک میں، کام میں اوور برڈن کریں گے تو آپ کی اینگزائٹی اور ڈپریشن اور خراب ہوتے جائیں گے۔ ایک ہمیشہ ٹائم ہو ریلیکس کرنے کا، جس میں آپ صبح کے ٹائم کام کر رہے ہیں کہ دوپہر ریلیکس کریں، لنچ کریں اور میڈیٹیٹ کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اس میں آپ کو ریلیکسیشن ہوگی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی کام آفس میں آپ نہیں کر پائیں گے تو اس میں آپ نو بھی کر سکتے ہیں، اپنے باس کو سمجھا سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ میں اوور برڈن ہوں تو اس سے میری اینگزائٹی خراب ہو رہی ہے، اینگزائٹی مجھے ہو رہی ہے یا ڈپریشن ہو رہا ہے، تو اس میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور جب گھر جائیں تو آفس والے سارے کام بھول جائیں، تو آفس میں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور گھر میں فریش رہیں، اپنے فیملی کو ٹائم دیں، اور ساتھ میں متوازن غذا رہیں، وہاں پہ جنک فوڈ نہ لیں، زیادہ کھانا نہ کھائیں، اور ساتھ میں نیند کا اپنا صحیح خیال کریں، اور لوگوں سے جو ارد گرد ہیں آپ کے جان پہچان والے، فیملی والے، ان سے میٹنگ رکھیں، لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں جن کی آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی ذہنی صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا آپ نے اپنے کام کو پینڈنگ میں نہیں رکھنا، جو بھی کام ہے اپنے ٹائملی کر لیں، اور ساتھ میں اپنے ٹائم کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کریں، اس سے آپ کو ذہنی طور پہ سکون ملے گا۔
باقی ایکسپیکٹیشنز اپنے ایڈجسٹ کر لیں، کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو نظریات انسان کے ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے. انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو چاہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے، ویسا ہی ہو. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لائف میں جب ہم ہیں، زندہ ہیں، تو اسٹریس آتے جائیں گے، پریشانیاں آتی جائیں گی، ایسے کام ہوتے رہیں گے جو ہم نہیں چاہتے. اس کے لیے آپ کوشش تو کر سکتے ہیں ایک حد تک ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن آپ کمپلیٹلی اپنا کنٹرول نہیں لے سکتے. ظاہر ہے رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنی کوشش بھرپور کرنی ہے کسی بھی چیز کو امپروو کرنے کے لیے. اگر نہیں ہوتی، ایکسیپٹ دیٹ، رزلٹ کے اوپر فوکس نہ کریں. اور جتنے بھی پاسٹ کی غلطیاں ہیں ان کو فارگیو کر لیں، اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. جو اچھے کام کیے ہیں ان کے اوپر ہائی لائٹ کریں، بجائے کہ جو آپ کے فیلیورس ہیں یا نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو دماغ میں بٹھا کے سوچتے رہنے سے بہتر ہے کہ اچھی چیزیں سوچیں. جو آپ کے کارنامے ہیں، جو آپ نے اچھا کیے ہیں، اس کے بارے میں سوچیں زیادہ تر. اس سے آپ کو ذہنی صحت آپ کی ٹھیک رہے گی. اور ساتھ میں ہمیشہ ٹسل ہو، کنفلکٹ ہو، ان کو اوائڈ کریں، غصے کو اوائڈ کریں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ نقصان آپ کا ہونا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں آئے گا، اس کو کوئی اچھا رزلٹ نہیں ملے گا. کیونکہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کنفلکٹ میں آؤ گے، غصے میں آؤ گے، تو آپ اس چیز کو سوچتے رہو گے، آپ کی ذہنی صحت خراب ہوتی جائے گی. ہمیشہ اوائڈ کریں اور سوچوں کو زیادہ سیریس نہ لیں، لوگوں کی باتوں کو زیادہ پرسنل نہ لیں. جسٹ سوچوں کو سوچ ہی سمجھیں، کیونکہ سوچ اور انسان دو ڈفرینٹ تھنگس ہیں. اگر سوچوں کوئی آپ سمجھیں گے کہ آپ ہیں یا اوروں کی سوچیں وہی ہیں، ان کو پرسنل لیں گے تو آپ کو ڈسٹربنس ہوگی. ہمیشہ ایکسپیکٹ کریں، ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی نہ رکھیں جس سے آپ کو تکلیف ہو اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز فلفل نہیں ہوتی. تو یہ چند چیزیں ہیں. باقی اگر انگزائٹی اور ڈپریشن کی سیویریٹی زیادہ ہے بہت، تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ دوائیوں کا استعمال کیا جائے. باقی فیملی کے لیے ہے کہ ہمیشہ اپنے مریض کو سپورٹ کریں، ان کو انکریج کریں، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، ان کی بیماری کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان کو ایک اسپیس دیں. ان کے اوپر چیزیں نہ تھوپیں کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. ان کو ایک اسپیس دیں، ان کو ایک پرائیویسی اپنی دیں، تاکہ وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی پائیں. کیونکہ آپ اپنی چیزیں، اپنے ایموشنز کسی اور کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو ظاہر ہے ان کی ذہنی صحت خراب ہوگی. تو ہمیشہ دیر مسٹ بی اسپیس فار پیشنٹس، اور ان کو انٹرٹین کروائیں، انجوائے کرائیں، ان کو اچھی چیزوں کے اوپر اپریشیٹ کریں تاکہ ان کی اس چیز سے وہ نکل پائیں جلدی. بہت زیادہ شکریہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ریگولرلی ملیں، آپ کو انفارمیشن ملے، تو آپ مرہم کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. بہت شکریہ. بھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.